بلیٹن میں خوشامدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایران پر مسلط کردہ امریکی اسرائیلی جنگ کی۔ پاکستان بھرپور ثالثی کی کوششوں میں مصروف ہے اور جنگ بندی کی کاوشوں پر کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسی سلسلے میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون کیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں اہم گفتگو ہوئی، 1 گھنٹے سے زائد یہ گفتگو جاری رہی۔ وزیر اعظم نے امریکہ، خلیجی ممالک، اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ ایرانی صدر کو اپنی اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں کے حوالے سے بتایا۔ وزیر اعظم نے کہا، امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی گفتگو میں وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایران کے شہری تنصیبات پر ہونے والے تازہ حملوں کی شدید مذمت کی۔ مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا اور پاکستان کی مثبت کردار کی تعریف کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ کو 17 زاویوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے دوران بحری جہاز سے مسلسل جنگی طیارے اڑان بھر رہے تھے۔ ہر 32 سیکنڈ بعد ایک تیز رفتار طیارہ اڑان بھر رہا تھا۔ رات 1 بجے کے وقت کی صورتحال دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم مشکل میں آ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اب سے کچھ روز قبل USS جیرالڈ فورڈ پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد اس جہاز کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا۔ مشرق وسطی کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا بتانا ہے کہ امریکہ پر امید ہے کہ ایران کے ساتھ اس ہفتے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کا گزرنا مثبت اشارہ قرار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے امن معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ عمان کی بندرگاہ سلالہ کے قریب ایک امریکی لاجسٹک جہاز کو نشانہ بنایا۔ یہ جہاز امریکی فوج کی معاونت کر رہا تھا، جسے ایرانی مسلح افواج نے بندرگاہ سے کچھ فاصلے پر ٹارگٹ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران کے بڑے اسٹیل پلانٹ سے پیداوار معطل ہو گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنوب مغربی ایران میں واقع اسٹیل کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ حملوں کے نتیجے میں اس کی متعدد تنصیبات اور اسٹیل بنانے کے یونٹس کو نقصان پہنچا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس نقصان کے باعث پلانٹ کی پیداواری لائنیں بند کر دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایران پر کیے جانے والے سخت ترین اسرائیلی حملوں میں 2 اسٹیل پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اچھی خبر ہے، IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ IMF مشن نے پاکستان کو $1 ارب 21 کروڑ کی اگلی قسط جاری کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس کو بڑھانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ عالمی قیمتوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ سب پر رپورٹ کریں گے اشرف ملخم۔ عالمی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے درمیان توسیعی فنڈ فیسلٹی پروگرام اور موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیسرے جائزے کے مذاکرات کامیاب۔ IMF مشن نے پاکستان کو $1 ارب 21 کروڑ کی اگلی قسط جاری کرنے کی سفارش کر دی۔ IMF کے مطابق اسٹیٹ بینک مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے بڑھانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ IMF نے گردشی قرض میں اضافہ روکنے کے لیے بجلی کے نرخوں کی بروقت ایڈجسٹمنٹ اور توانائی کے شعبے کی سبسڈی ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم بہتر کرنے کے یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے قرضے کم کرنے کی کوشش کی، مالیاتی نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے اقدامات کیے، ٹیکس نیٹ بڑھانے اور اخراجات کنٹرول کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر انکم سپورٹ پروگرام کی وسعت اور مہنگائی کے مطابق کیش ٹرانسفر بڑھائی جائے گی، معیشت میں حکومتی مداخلت کم کی جائے گی، انسداد بعد عنوانی مہم اور ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا، پانی کے نظام کو موسمی اثرات سے محفوظ بنانے کا منصوبہ شروع ہوگا۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔
امریکی صدر مسعود پزشکیان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے. کہتے ہیں ایران پہلے واضح کر چکا ہے کہ ہم حملوں میں پہل نہیں کرتے، لیکن جب ہم پر حملے کیے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا بے خوفی سے جواب دیتے ہیں. اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. خطے کے ممالک ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین ایران کے دشمنوں کو استعمال نہ کرنے دیں. پنجاب حکومت نے اہم ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. فنڈ سرنڈر کیے جائیں گے. اعظم ملک نمائندہ جینیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعظم، ہمارے ناظرین کو سمجھائیے گا فنڈ سرنڈر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ ترجیح کا فیصلہ اس وقت کیوں؟ دیکھیں وجی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مجموعی طور پر 35 ارب 23 کروڑ روپے کے جو فنڈز ہیں وہ سرنڈر کیے جائیں گے تاکہ جاری ترقیاتی منصوبوں کو تیز رفتار تکمیل تک پہنچایا جا سکے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سڑک بن رہی ہے یا کوئی ایک پروجیکٹ ہے. جیسے گزشتہ روز ہم نے خبر دی تھی کہ پنجاب کے اندر شہباز گورنمنٹ کا ایک پروگرام تھا، زیور تعلیم پروگرام، جس کے تحت جو بچے تھے، غریب گھرانوں کے بچے تھے، پر پرسن ایک بچے کو 1000 روپیہ ماہانہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے. یہ پروجیکٹ جو تھا اب اس کو موجودہ گورنمنٹ نے بند کر دیا کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس پروگرام کے تحت بہت سارے بچوں کی جو چیزیں ہیں ان تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے اس کے جو فنڈ تھے وہ آپ نے سینٹر کر کے کسی دوسرے پروجیکٹ میں لگا دیے. تفصیلات کے مطابق وجی مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز پروگرام کے لیے مخصوص 12 ارب 58 کروڑ 80 لاکھ روپے سرنڈر کیے جائیں گے، جبکہ پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام سے 4 ارب 44 کروڑ 10 لاکھ روپے واپس دیے جائیں گے. اسی طرح ضلع پنجاب سیلاب کے بعد بحالی پروگرام سے 10 ارب روپے سرنڈر کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، اور صحت کے اصولوں کے لیے مخصوص فنڈ میں سے 3 ارب روپے، جبکہ فصل بیمہ اسکیم سے 1 ارب 21 کروڑ روپے واپس لیے جائیں گے. وجی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان فنڈز کو ترجیحی بنیادوں پر جاری بڑے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے گا. فار ایگزامپل ان سے جو پیسے نکالے جائیں گے، جو بڑے پروجیکٹ پنجاب کے اندر جاری ہیں جیسے نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل ہے یا اس جیسے جو بڑے پروجیکٹس ہیں جن کی تکمیل کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے، تو آپ ان فنڈز کو جو سرنڈر کیا ہے ان پروجیکٹ سے نکال کے جو جاری بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان میں لگائیں گے. اور جو تقریباً پنجاب کا جو موجودی ترقیاتی بجٹ جو وہ ہے وہ 1240 ارب سے بڑھا کر جو ہے وہ 1388 ارب روپے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعظم ملک آپ کا. مشرق وسطی میں جنگی کشیدگی کے باعث RLNG کی سپلائی میں تعطل آیا ہے. پاکستان میں بھی گیس کے بحران کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے. اگرچہ حکام صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے متحرک ہیں تاہم موجودہ حالات میں گیس کی قلت میں اضافے کا خدشہ ہے. جواد ملک لاہور سے اپڈیٹ کریں گے. مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث ایران اور خلیجی ممالک سے سپلائی متاثر ہونے سے لاہور سمیت پاکستان بھر میں RLNG کی شدید قلت کا خدشہ بڑھ گیا ہے. RLNG کی امپورٹ بند ہونے سے گیس کے بحران میں اضافے کا امکان ہے. سوئس ناردرن گیس کے مطابق سسٹم میں RLNG کی قلت میں اضافہ ہو گیا ہے. روزانہ کا شارٹ فال 700 ملین کیوبک فٹ ہے، تاہم سسٹم سے صرف 200 ملین کیوبک فٹ گیس فراہم کی جا رہی ہے، جس کے باعث گھریلو صارفین کو گیس کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب ناشتے اور کھانے کے اوقات میں بھی گیس کا پریشر انتہائی کم رہنے لگا ہے اور بعض علاقوں میں شیڈول کی لوڈ مینجمنٹ کے دوران بھی گیس غائب رہنے لگی ہے. گھریلو صارفین بازار سے روٹی اور کھانا لانے پر مجبور ہو گئے ہیں. سوئس ناردرن گیس کا موقف ہے کہ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے وقت صارفین کو گیس فراہم کی جا رہی ہے. سوئس ناردرن گیس حکام کا کہنا ہے کہ RLNG کی درآمد کی بندش ہے. گیس احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں لیکن صنعتوں کو گیس کی فراہمی مسلسل جاری ہے. جواد ملک، جیو نیوز، لاہور. شمالی وزیرستان میں مین الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن لائن کے ٹاور گر جانے سے پورے ضلع کی بجلی سپلائی 4 روز سے منقطع ہے. ملک حبیب سے تفصیل جانتے ہیں. بالکل میرلی میں ٹاور گرنے کی وجہ سے پورے شمالی وزیرستان کی بجلی سپلائی منقطع ہو گئی ہے. ٹاور گرنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے بریسر کا چوری ہو کر کمزور ہو جاتی ہے. بجلی ٹرانسمیشن کی جو مین ٹاورز ہے اس میں جو انگل آئرن لگے ہوئے ہیں، جو بریسر لگے ہوئے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے چیئرمین صاحب سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی مکمل انکوائری کی جائے. کہ شمالی وزیرستان میں باد و باران کے دوران عموماً ٹاور گرنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن اس کے روک تھام کے لیے کسی قسم کی اقدامات موجود نہیں ہے. جی
ایرانی وزارت خارجہ کے لبنان میں ایرانی سفارتکاروں کی رہائش گاہ پر حملے کی مذمت. حملوں کو صہیونی حکومت کا گھناؤنا جرم قرار دیا. کہا حملہ اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کارروائیوں کا حصہ ہے. یہ اقدام بین الاقوامی قوانین، سفارتی استثناء اور میزبان ملک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے. ایرانی سفارتکاروں کو نشانہ بنانا منظم دہشت گردی کی واضح مثال ہے اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے. مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی پاکستان روانہ ہو گئے ہیں. مصری وزارت خارجہ کے مطابق مصری وزیر خارجہ علاقائی کشیدگی سے متعلق اہم اجلاس میں شرکت کریں گے. بدر عبدالعاطی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے سندھ فشریز ترمیمی بل کی منظوری دے دی. ترجمان کے مطابق سندھ فشریز ترمیمی بل کے تحت خلاف ورزیوں پر جرمانوں میں اضافہ کیا گیا ہے. ماہی گیری کے قوانین کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے تک جرمانہ مقرر. پروسیسنگ پلانٹ یا فیکٹری بغیر لائسنس چلانے پر جرمانہ 50,000 روپے ہوگا. مچھلی کی غیر قانونی فروخت اور تجارت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. ماحولیاتی آلودگی پھیلانے اور فیکٹری کا فضلہ پانی میں چھوڑنے پر بھی جرمانہ ہوگا. فیصل آباد میں ہونے والے رستم میں پاکستان کے مقابلے کے فاتح پہلوان گلزار اور گلو پہلوان گوجرانوالہ پہنچ گئے. عثمان خلیل سے تفصیل جانتے ہیں. جی گزشتہ روز فیصل آباد میں ہونے والے رستم میں پاکستان دنگل کے فاتح گلزار اور گلو پہلوان گوجرانوالہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا. پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور بگی میں بٹھا کر انہیں یہاں پر جو ہے ریسلنگ کمپلیکس لایا گیا. اس وقت گلزار اور گلو پہلوان جو رستم میں پاکستان کا ٹائٹل جیت چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسا رہا مقابلہ؟ 18 منٹ تک آپ کی فائٹ جاری رہی, تو کیا داؤ پیش لگایا آپ نے؟ جی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. کافی ٹف مقابلہ تھا ہمارا جو تقریباً 20 سے 22 منٹ تک جاری رہا اور ایک داؤ کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے عزت دی اور رستم میں پاکستان کا ٹائٹل دیا. تو آپ کم عمر پہلوان ہے, 22 سال کی عمر میں آپ نے یہ ٹائٹل جیتا ہے, تو آگے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ آگے سے بیچ ایشین گیمز ہیں جو چائنا میں ہونے جا رہی ہیں, اس میں انشاءاللہ اچھی کارکردگی کریں گے اور ورلڈ چیمپئن بنیں گے. گلو پہلوان 22 سال کی عمر میں انہوں نے رستم میں پاکستان کا ٹائٹل جیتا ہے اور آئندہ ان کا پلان ہے کہ ایشین بیچ گیم میں بھی وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے.